بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت حدیث کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ بیعت کہتے ہیں کہ دینی و دنیاوی امور میں شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کسی صاحب مرتبہ شخص کو، بزرگ شخص کو، سنتوں پر عمل کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے عالم دین کو رہبر اور رہنما ماننے اور ان کے کہنے پر عمل کرنے کا عہد اور وعدہ کرنا بیعت کہلاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بیعت کی بڑی اہمیت اور افادیت ہے۔ سیرت طیبہ سے اس کا واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر مختلف چیزوں پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے میں چند واقعات ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ کی بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ اولیٰ کے موقع پر ہم 12 افراد موجود تھے، تو ہم لوگوں نے بیعت نسواں کے طرز پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اور یہ بیعت جنگ کے فرض ہونے سے پہلے اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے میں تھوڑی بھی غفلت برتی تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو تمہیں بخش دے۔ اسی طریقے سے بیعت عقبہ ثانی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ ثانی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ قبیلہ انصار نے آپس میں بات کی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک مکہ کی پہاڑیوں میں خوف اور اندیشے کے عالم میں چھوڑے رہیں گے۔ چنانچہ ہم 70 افراد نکلے، مقام عقبہ میں جمع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ ہر دکھ سکھ میں حق بات سنو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، تنگ دستی اور خوشحالی یعنی ہر حال میں اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور ہمیشہ اللہ کی بات کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے اور میری مدد کرو گے۔ اگر میں تمہارے پاس ہجرت کر جاؤں تو تم میری ایسی ہی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اولادوں کی کرتے ہو، تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تیسری مثال ہمیں بیعت رضوان کی ملتی ہے۔ فرمایا گیا یہ وہ بیعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر لی تھی۔ اس کے بارے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دینے والے نے آواز لگائی، اے لوگو بیعت کرو بیعت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے تو ہم لوگ ان کے پاس گئے اور بیعت کی، اور وہ وحی یہ تھی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہوا کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر درخت کے نیچے بیعت فرمائی۔ اسی طرح بیعت فتح مکہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ حضرت اسود بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جب آپ مقام مصفلہ میں جلوہ فرما تھے۔ چند لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے اسلام اور شہادت پر بیعت کی۔ راوی سے پوچھا گیا کہ یہ شہادت کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے ایمان باللہ اور اس بات کی شہادت پر بیعت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیعت تقوی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 5 دفعہ بیعت لی اور 7 بار مجھ سے پختہ عہد وعدہ لیا اور 9 بار مجھ سے اس بات کی شہادت لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی ملامت سے نہیں ڈروں گا۔ پھر مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ کیا تم بیعت کی خواہش رکھتے ہو اور تمہارے لیے جنت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ تم لوگوں سے کسی بھی چیز کے لیے کچھ سوال نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ قبول ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے کوڑے کے لیے بھی نہیں جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ تم خود اسے اٹھا لو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ کہا گیا اس میں 6 دن تک خوب غور کر لو۔ پھر جب 7واں دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ظاہری اور باطنی معاملات میں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جب کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کے سامنے دستے سوال مت دراز کرو، مت پھیلاؤ اگرچہ تمہارا کوڑا گر جائے، اور ہرگز کسی کی امانت کو غصب نہ کرو، اور 2 بھائیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو کیونکہ تم ضعیف ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس طریقے سے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں بیعت کا سلسلہ جو تھا وہ عام تھا۔ آج بھی اسے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بندگان خدا دنیا میں بھی صراط مستقیم پر گامزن رہے اور آخرت میں بھی ہمارا انجام بہتر ہو۔ اور یہ دونوں باتیں عارفین باللہ کی صحبت میں رہے بغیر اور ان کے بیعت کیے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے مقبول بندوں، بزرگ بندوں کو تلاشیں اور ایسے لوگوں کی، ایسے سادات کرام کی بیعت کے اندر اپنے آپ کو دیں یا ان سے بیعت کریں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیعت اور اس کی حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے، اسے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔